وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار. جن دعاؤں کا آغاز یقین سے ہوتا ہے ان کا اختتام ہمیشہ قبولیت ہوتا ہے۔ یقین سے ناممکن کو ممکن اور لا حاصل کو بھی حاصل لکھ دیا جاتا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کی عادات بدل جاتی ہے، ان کی دوستی اپنے پیارے اللہ سے ہو جاتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کیسی دوستی؟ ایسی اچھی اور انمول دوستی کہ ان کی گفتگو اپنے رب سے طویل اور اس رب کے لوگوں سے خلیل ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر ایسی انمول دوستیاں ہر کسی کے نہیں، کسی کسی کے مقدر میں لکھی جاتی ہے۔ کبھی کبھار اللہ آپ کا دل توڑ دیتا ہے، سزا کے طور پر نہیں بلکہ آپ کی رہنمائی کے لیے، کیونکہ بعض اوقات ہم بری چیزوں سے محبت کرنے لگتے ہیں اور وہ چیزیں ہمیں آگے مسلسل تکلیف دینے والی ہوتی ہیں۔ اصل میں وہ یہ چیزیں ہوتی ہیں جن پر ہم اللہ سے زیادہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اپنے پسندیدہ بندے کو اس چیز سے جو اسے بہت پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کی طلب انسان کو اپنے رب سے ملوا دے اور وہ اسی سے امید رکھے۔ یقین کرو اللہ کی محبت پار لگا دیتی ہے۔ حالات چاہے اندھے کنویں میں لے جائیں یا تمام دروازے بند نظر آئیں، اللہ کی محبت سے ایسے وسیلے بنتے ہیں کہ نصیب سنور جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں۔ سب کچھ ہوتے ہوئے اپنے رب پر یقین کرنا تو یقین نہیں ہوتا، وہ تو اپنے پاس موجود اختیارات اور وسائل پر یقین ہوا۔ کچھ بھی پاس نہ ہوتے ہوئے بس اپنے رب پر یقین رکھنا، اور جب کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو تب بھی اسی اللہ پر یقین کرنا ہی در حقیقت یقین کامل کہلاتا ہے، اور پھر اس یقین کا نتیجہ کن فیکن ہوتا ہے، معجزات ہوتے ہیں۔ وہ رب پھر آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں لوٹاتا، یقین کے بدلے مایوس نہیں کیا جاتا، نوازا جاتا ہے بے حد اور بے شمار۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ آزمائش اتنی لمبی کیوں ہوتی ہے؟ آزمائش کب ختم ہوگی؟ جب اللہ پر توکل ہے تو اس کی آزمائش پر کیوں نہیں؟ جتنا تمہارا توکل اور یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی امتحان مشکل ہوگا۔ کیوں اللہ آزمائش لے گا؟ تاکہ وہ دیکھ سکے کہ جس کامل یقین کا تم زبان سے اعتراف کرتے ہو، وہ دل سے کہتے ہو، یا ذرا سی مشکل تمہارا توکل توڑ سکتی ہے۔ آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی، کیونکہ پھر اللہ چن لیتا ہے انہیں جو شکوہ نہیں کرتے۔ اللہ وہ ہے جو معجزات کرا سکتا ہے، اللہ وہ ہے جو ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے۔ وہ دلوں کو جاننے والا اور سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ مایوس نہ ہو، وہی مشکلات آسان کر سکتا ہے۔ اسے عاجزی سے پکارو، وہی سننے والا ہے۔ یقین کے ساتھ دعا کریں، وہ جلد آپ کی دعا قبول کرنے والا ہے۔ تمہاری دعائیں تو اللہ پہلے ہی قبولیت کا حصہ بنا دیتا ہے، پھر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، اس لیے کہ تم اللہ پر یقین رکھو کہ وہ کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے بہترین دیتا ہے، اور وہ چیز جو تم سے لے لی گئی ہے اللہ وہ بھی تو بہتر بنا کر دے سکتا ہے نا۔ اللہ کے دسترس میں تو کچھ ایسا نہیں جو ممکن نہ ہو۔ وہ تہجد تک لے کر ہی اس وجہ سے آتا ہے کہ اپنی من پسند عبادت سے تمہاری چاہت تمہیں دے سکے۔ جب تم یقین کامل رکھتے ہو تو پھر وہ دینے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ نے تمہیں پریشان دیکھا ہے، اللہ نے تمہیں خاموشی سے بکھرتے دیکھا ہے، تمہارے آنسو تمہارے درد کو جانتا ہے۔ وہ تمہاری روح کو کمزور پڑتے، تمہارے دل کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، تمہارے ذہن کی نسوں کو پھٹتے دیکھا ہے۔ تم جتنی پریشانیاں لوگوں کو بتاؤ گے تم اتنے ہی پریشان ہو جاؤ گے، اور جتنی پریشانیاں تم اپنے رب کو بتاؤ گے تم اتنے ہی خوشحال ہو جاؤ گے۔
تو پریشانیاں لوگوں کو نہیں بتاؤ بلکہ ہمیشہ اپنے رب کو بتاؤ۔ یا اللہ، کائنات کے سارے کام تیرے کن فیکن کے منتظر ہیں۔ یا رب، جتنے بھی لوگ مشکل میں ہیں ان کے لیے آسانی فرما دیجیے، پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم کر کے ان کے لیے خوشیوں کا سما کر دیجیے، سب کے بگڑے کام سنوار دیجیے، آمین۔ جو پتھروں میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی راستہ نکال سکتا ہے، وہ جو کن فیکن کا مالک ہے ایک وہی یہ مصیبت ٹال سکتا ہے۔ تم اپنے رب کو خاص رکھو، وہ تمہارے لیے اپنا کن خاص رکھے گا۔ چاہتے رکھو لیکن اللہ کی چاہت سے بڑھ کر نہیں۔ اپنی من پسند مانگو لیکن اللہ کو مانگنے سے پہلے نہیں، اسے سب سے اول رکھو، وہ معجزوں کے لیے تمہاری دعاؤں کو سب سے اول رکھے گا۔ اللہ کا نور جب دل میں اترتا ہے تو سب سے پہلے دل کو منور کرتا ہے، پھر دل میں گناہ کی نفرت پیدا کرتا ہے، پھر اخلاق سنوارتا ہے اور پھر مکمل کر دیتا ہے۔ سب سے بہترین وسیلہ آپ کے اپنے دونوں ہاتھ ہیں۔ جب آپ اپنی مشکلات کا حل تلاش نہ کر سکیں تو اپنے دونوں ہاتھ اکٹھے جوڑ کر اللہ کے آگے پھیلائیں۔ اللہ آپ کے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ اللہ نے کسی کو جو دیا ہے اس پر حسد مت کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے ان سے کیا لیا ہے۔ ہمیشہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جس کے پاس وہ نہیں ہوتا جو آپ کے پاس ہوتا ہے، اس لیے ہر چیز کے لیے الحمدللہ کہیں۔ اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا، اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، تمہارے پاس تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ جو بہترین مددگار ہیں۔ عبادتیں قبول ہو نہ ہو، ندامتیں ضرور قبول ہوتی ہیں، اور یہی توبہ کا فلسفہ ہے۔ تمہارا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا کوئی عام بات نہیں ہے، خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے یہ توفیق۔ تو قبولیت میں دیری پر پریشان ہونے کے بجائے اپنی خوش قسمتی پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہ شکر تمہیں دعاؤں کی قبولیت تک لے جائے گا انشاءاللہ۔ جب جب تم یہ سوچتے ہو نا کہ شاید وہ رب تم سے ناراض ہو گیا ہے، وہ تب تمہارے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وہ اپنی ناراضگی کا خیال لاڑ سے ڈالتا ہے اپنے بندے کے دل میں، تاکہ اس کا بندہ بھاگ کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور اس سے اپنی ساری باتیں بیاں کر دے۔ وہ تمہیں تم سے زیادہ چاہتا ہے، اس کی محبت سے مایوس نہ ہوا کریں۔ جس سکون کی تلاش میں تم اوروں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، وہ سکون تمہاری اپنی ذات میں اللہ نے چھپائے رکھا ہے۔ تمہیں تمہارے سوا کوئی مکمل نہیں کر سکتا، تم خود اپنی ذات کی تکمیل ہو، اور جس روز تم خود کو ڈھونڈ لو گے اس روز تمہیں اللہ مل جائے گا۔ زندگی میں ایسی راتیں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں جو اللہ سے باتیں کرتے کرتے گزر جاتی ہیں، جو اب بھلے ہی نہیں مل رہا ہوتا ہے لیکن یہ دل ہے نا، یہ بتا دیتا ہے سب۔ جب اللہ پاک ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں نا، اس وقت دل بہت پرسکون رہتا ہے، بہت زیادہ پرسکون۔ ایک عام سی بات بھی اللہ کو بتاتے وقت آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کچھ بھی پریشان کرے تو دعا مانگا کرو، دعائیں اللہ تک پہنچ جاتی ہیں، اپنا راستہ بنا لیتی ہے۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، اللہ دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو۔ اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے بھی تھک جاتے ہو۔ اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔
یقین رکھو، صبر رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ جب تم ناممکن حالات کے باوجود دعا مانگنا نہیں چھوڑتے تو اللہ تمہیں معجزوں کی راہ دکھاتا ہے۔ چاہے ساری دنیا مل کر تمہیں مایوسی کی طرف دھکیلے، تب بھی اگر تم اللہ پر کامل یقین رکھتے ہو تو اللہ تمہارے لیے غیب سے وسیلے بناتا ہے۔ یہ جو دعا مانگتے ہوئے تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دیکھنا بہت جلد اللہ تمہیں تھام لے گا، تمہاری من چاہی چیز تمہیں عطا کر دے گا اور پھر تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ سنو تمہیں سب مل جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ تمہارا تہجد میں اللہ کے سامنے گر گرانا کبھی بھی ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ تو ہر دعا پوری کرتے ہیں، اور جو تہجد میں مانگی جائے اس دعا کا تو مقام ہی بہت ہے۔ مایوس نہ ہوا کرے، اللہ تمہیں بہت قریب سے دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے کون سی اذیت تمہیں توڑ رہی ہے۔ یقین جانو یہ تمہیں جوڑا جا رہا ہے۔ اللہ تمہاری دعا، تمہاری چاہت جلد ہی تمہیں لوٹا دیں گے۔ اگر تمہارا دل بار بار تم سے اس بات پر لڑتا ہے کہ ابھی ہار نہیں ماننی، ابھی تو اور بھی شدت سے اللہ پر یقین رکھنا ہے، ابھی آسمانوں سے دعاؤں کی قبولیت اترتی دیکھنی ہے، ابھی تو کن فیکن کی خوشبو محسوس کرنی ہے، تو جان لو کہ اللہ کی طرف سے ہمت آ گئی، بہت جلد معجزہ آنے والا ہے۔ اللہ جب آزمائش میں ڈالتا ہے تو صبر بھی دیتا ہے، پھر یہ فکر کیسی؟ اللہ پر یقین رکھو، وہ اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ بہت جلد تمہیں تمہاری ہر دعا قبول ہوتی نظر آئے گی۔ جو راستہ اللہ تمہارے لیے چن لیتا ہے، بس وہی راستہ سب سے بہترین ہوتا ہے۔ اس راستے پر آنکھ بند کر کے چلنا شروع کر دو۔ کسی کا ساتھ ملے نہ ملے، اللہ کا ساتھ لازم ہے۔ جب دعا مانگ لی ہے تو یہ بے چینی کیوں؟ صبر کرنا مشکل ضرور ہے، مگر جب یہی دعائیں تمہارے سامنے پوری ہوں گی تب تم خود کہو گے کاش ساری زندگی صبر ہی کرتے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ آزمائش اتنی لمبی کیوں ہوتی ہے؟ آزمائش کب ختم ہوگی؟ جب اللہ پر توکل ہے تو اس کی آزمائش پر کیوں نہیں؟ جتنا تمہارا توکل اور یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی امتحان مشکل ہوگا۔ کیوں اللہ آزمائش لے گا؟ تاکہ وہ دیکھ سکے کہ جس کامل یقین کا تم زبان سے اعتراف کرتے ہو، وہ دل سے کہتے ہو، یا ذرا سی مشکل تمہارا توکل توڑ سکتی ہے۔ آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی، کیونکہ پھر اللہ چن لیتا ہے انہیں جو شکوہ نہیں کرتے۔ اگر اللہ نے آپ کو آزمائش دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے یا آپ کو سزا دے رہا ہے۔ آزمائش کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ اب یہ کیوں سوچتے ہیں کہ اگر اللہ کو سزا ہی دینی ہوتی تو وہ پھر آزمائش سے نکالتا بھی کیوں؟ ہاں، یہ بات سچ ہے کہ آزمائش میں ڈالنے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی وہی رب ہے۔ آزمائش بظاہر تو ایک لفظ ہے، لیکن دراصل یہ رب سے جڑنے کا ذریعہ ہے۔ نہ جانے اس وقت کن کن لوگوں پر اللہ کی آزمائشیں ہوں، لیکن یقین کرو ایک بار آزمائش سے ہارنے کے بجائے اٹھنا سیکھو، خود کو مضبوط کر کے سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر دیکھو، حقیقت کو تسلیم کر کے اللہ کے کن پر یقین رکھ کر توکل کر کے تو دیکھو، پھر دیکھنا کیسے روح کے اندر تک سکون ہی سکون بھر جائے گا۔ جان لو آزمائشیں وقتی ہوتی ہیں، جتنی جلدی آزمائش سے مایوس ہونے کے بجائے رب سے لو لگا لینا، اتنی جلدی آزمائش سے دستبردار بھی ہو جاؤ گے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، ہزاروں مسائل کا ایک حل ہے، وہ ہے توکل۔ جہاں توکل ہونا وہاں شکوے نہیں ہوتے۔
جہاں توکل ہو وہاں دل کبھی بے سکون نہیں ہوتا۔ اگر پھر بھی لگتا ہے کہ ہمت باقی نہیں اب، تو جان لو وقت آزمائش اب ختم ہونے کو ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں، تو کیسے ممکن ہے کہ تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو سکتی؟ اگر ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش آ رہی ہے تو جان لو اللہ تمہیں مزید اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تمہیں اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے۔ وہ جب تک آزمائے گا جب تک تم مکمل اس کی محبت سے سرخرو نہیں ہو جاتے۔ اللہ آپ کو 1000 ٹکڑوں میں توڑے گا تاکہ آپ کو یہ احساس ہو سکے کہ آپ کتنے مضبوط ہیں۔ وہ آپ کی زندگی میں آزمائشیں اور مشکلات لائے گا صرف یہ بتانے کے لیے کہ آپ کو کس طرح درد اور پریشانیوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم جس تکلیف اور مشکل وقت سے گزر رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں سوچنے کا یہ ایک بہت ہی خوبصورت طریقہ ہے کہ وہ کسی انسان پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا جتنا کہ وہ برداشت کر سکے، یعنی آپ اس تکلیف کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اس لیے وہ آپ کو آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ آپ اور بھی زیادہ مضبوط ہو سکیں اور اللہ کے مزید قریب جا سکیں۔ اللہ پر توکل کریں، اس کے بنائے ہوئے خوبصورت منصوبوں پر بھروسہ کریں۔ میں جانتی ہوں کہ یہ سب کچھ مشکل ہوگا، بہت مشکل ہوگا، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ سب راتوں رات ٹھیک بھی نہیں ہوگا، لیکن جب آپ اپنا آپ اللہ کو سونپ دیں گے تب آپ کو موقع مل جائے گا سکون حاصل کرنے کا۔ آپ کو اپنے بوجھ کے ختم ہونے کا احساس ہوگا، آپ کی تکلیفوں کا وزن آپ کے کاندھوں سے اتر جائے گا، اور آپ طویل عرصے سے جس درد اور پریشانی کو برداشت کر رہے تھے اس کے بعد آخرکار آپ سکون محسوس کریں گے۔ اللہ سب سے بہتر منصوبے بنانے والا، سب سے بہتر سمجھنے والا، سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اور جو کچھ بھی وہ آپ کے لیے چاہتا ہے یقیناً وہی ہے جو آپ کے لیے بہتر ہے، لہٰذا اس پر بھروسہ کریں۔ اللہ وہی کرتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ ہماری طرف جو بھی مشکلیں آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ جس سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اسے تھوڑی سی تکلیف دے کر اپنی طرف کھینچ کر لے آتا ہے، اور آپ کو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی روح اور دل کو سکون دینے کے لیے اس پر بھروسہ کرنا ہوگا، ہر حال میں خوش رہنا ہوگا اور اس کا شکر ادا کرنا ہوگا۔ بے شک اللہ تو بن کہی باتیں بھی سن لیتا ہے، لیکن تم جب بھی اللہ سے بات کرو تو اپنے دل و دماغ کی ساری باتیں اپنی زبان پر لے آنا۔ یہ مت سوچنا کہ میں تو بہت گنہگار ہوں، اللہ تو مجھ سے ناراض ہوگا اور اتنی آسانی سے راضی بھی نہیں ہوگا، میری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ نہیں، اللہ تو کہتا ہے تم اتنے گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان کی چھت کو چھو جائیں، اور تب تم آدھی زبان سے بھی یہ کہو گے اے اللہ مجھے معاف کر دے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ کیا پھر بھی تم دیر کرو گے اللہ سے معافی مانگنے میں، اس کے سامنے جانے میں؟ جاؤ اور اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو اس کے سامنے جا کے رکھ دو، اسے وہ سب باتیں بتا دو جو تمہارا دل توڑتی، اس سے وہ سب مانگو جو تم چاہتے ہو۔ اللہ سے ہر اس چیز کی شکایت کرو جو تمہیں تکلیف دیتی ہے، پھر وہ اپنے ہی طریقے سے سب کو سبق سکھائے گا، ان سب کو تم سے دور کر دے گا جو تمہیں اذیت دیتے ہیں، اور تمہیں اس سب سے نواز دے گا جس کے لیے تم نے کبھی ہاتھ بھی نہیں اٹھائے ہوں گے، جس کے ملنے پر اگر تم ساری زندگی بھی سجدے میں گزار دو تو بھی کم پڑ جائے۔ بس اپنے دل و دماغ میں یہ بات کبھی مت آنے دینا کہ وہ تمہاری دعاؤں کو سنتا نہیں ہے، وہی تو ہے جو تمہیں سنتا ہے، اس کے علاوہ کون ہے جو تمہیں اتنے اچھے سے جانتا ہے، سمجھتا ہے؟ بات کرو اس سے، دعا کرو، وہ سنے گا، کیونکہ وہ اپنی مخلوق سے بے حد پیار کرتا ہے۔
اس کے علاوہ ہمیں سننے والا ہے ہی کون؟ اس کے بغیر ہم بالکل نامکمل ہیں، ہمارا وجود ادھورا ہے۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں اور خود کو زیادہ پریشان کرنا بھی بند کریں۔ بس آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے رہیں اور اپنے ارادے نیک رکھیں۔ آپ کا یہ سفر آپ کو تھکا بھی سکتا ہے اور آپ کو پریشان بھی کر سکتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ آپ کو چیزوں کی سمجھ آنا شروع آ جائے گی اور آپ اپنی منزل کو پا لیں گے۔ یاد رکھیں، آپ کی زندگی بہت عمدہ ہے اور آپ بھی بہت عظیم ہیں۔ آپ فی الحال جن چیزوں کا تجربہ کر رہے ہیں وہ صرف آپ کو زندگی کی اگلی سطح پر لے جا رہی ہے۔ آپ بڑھ رہے ہیں، آپ بہتر بنتے جا رہے ہیں۔ اپنے ارادوں کو مخلص رکھیں، محنت کریں اور اللہ آپ کو ایسے راستے اور مواقع بھی فراہم کرے گا جن کے بارے میں آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ بھی موجود ہیں۔ تمہاری اللہ سے لگائی امیدوں پر اپنی سوچوں کے بند نہ بنو۔ وہ تو رب کریم رحمان و رحیم ہے۔ وہ جس نے تمہیں ان دعاؤں کی توفیق عطا فرمائی ہے، وہی اس چیز کو تمہاری تقدیر کے صفوں میں شامل کرنے پر بھی قادر ہے۔ بس پورے مخلص دل کے ساتھ اس کی رہنمائی اور اس کا کرم طلب کرتے رہو، وہی تمہارے سب کام سنوار دے گا۔ وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے، لیکن اسے اظہار پسند ہے بندے کا۔ جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے تو وہ معاف کر دیتا ہے، اور جب بندہ گڑ گڑا کر کچھ مانگتا ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے نا وہ تمہیں مشکلوں سے گزار کر معجزوں تک لے آئے، ہو سکتا ہے نا وہ تمہارے لیے راستے بنا دے، ہو سکتا ہے اسے تمہارا مانگنا پسند آ جائے، ہو سکتا ہے نا وہ تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں پر کن کہہ دے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا تمہیں وہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہو سکتا ہے نا اسے تم بہت محبوب ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مشکلات تمہیں آسانیوں تک لے جانے کا ذریعہ ہو۔ تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے، تم نہیں جانتے، لیکن وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہے۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ پاک کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ جب جب تمہیں کوئی خواہش ناممکن سی لگنے لگے اور نا امید ہونے لگو، صبر کرنا مشکل ہو جائے تو یاد رکھنا جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے وہ اس کے لیے ممکن ہے۔ نا امید نہ ہو، یہیں پر تو صبر کرنا ہے، یہیں تو اس کے کن پر کامل یقین کرنا ہے، یہی تو آزمائش ہے تمہارے صبر کی۔ اگر اس نے یہ خواہش پوری نہ کرنی ہوتی تو وہ دل سے اس کا خیال بھی نکال دیتا، مگر اس خواہش کا بار بار یاد آنا اس لیے تو ہے کہ تم مانگتے رہو اس سے، اور وہ ایک روز اس ناممکن کو ممکن کر دے گا، تمہارا ادھورا خواب مکمل کر دے گا۔ ایک روز تمہاری آنکھیں دعاؤں کی قبولیت دیکھیں گی، یقین رکھو اس پر، اور تم دیکھنا اللہ کی مدد آئے گی۔ وہ ایسی مدد کرے گا کہ تم گما بھی نہیں کر سکتے۔ وہ تمہیں ایسے تھام لے گا کہ تم شکر کرتے نہیں تھکو گے۔ وہ تم پر اپنا ایسا فضل کا نظام چلائے گا کہ تم سر بسجود ہو جاؤ گے۔ پھر تم سمجھ جاؤ گے کہ جب وہ عطا کے دروازے کھولتا ہے تو بے حساب دیتا ہے۔ اس کے ایک حکم سے ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور جسے وہ بلند کرے اسے کون پست کر سکتا ہے؟ وہی تو ہے جو سارے خساروں کو نفع میں بدلنے پر قادر ہے۔ وہ تمہاری چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بھی واقف ہے جو تم اس کی رضا میں راضی ہونے کے لیے کرتے ہو۔ وہ تمہارا صبر کرتے کرتے تھک کر گرنا اور پھر دوبارہ اٹھنا
اور صبر کرنا بھی دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری بے ربط دعاؤں کو بھی جانتا ہے جو تم ہر وقت دل میں مانگتے رہتے ہو۔ اس کی بارگاہ میں تمہارا کوئی بھی تھوڑا سا بھی عمل ضائع نہیں جاتا۔ وہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے تمہارا حوصلہ اور ہمت، وہ خوش ہے تم سے، اور اس کے پاس تمہارا اجر بھی تیار ہے۔ بس جلد تم اپنا اجر حاصل کر لو گے، اور پھر تم دیکھو گے کہ وہ رب واقعی کچھ بھی نہیں بھولتا۔ وہ ہر کوشش، ہر عمل کا اجر دیکھ کر ہی رہتا ہے۔ وہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز بھی یوں واپس لے آئے گا جیسے وہ اندھے کنویں سے یوسف کو نکال کر یعقوب تک لے آیا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے۔ پھر دیکھو وہ ایسے معجزے لائے گا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ سو بس تم وہ کرو جو تمہارا کام ہے۔ اللہ بھی تو وہی کر رہا ہے جو اس کا کام ہے۔ نصیب کسی نے کھول کر تو نہیں دیکھے ہوتے، وہ تو اللہ کے لکھے ہوتے ہیں، اور اگر کسی کے برے ہوں تو نصیب کبھی برے نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اللہ نے لکھے ہیں۔ اللہ زندگی میں درد دکھاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا نصیب درد بھرا ہے، بلکہ اس لیے تاکہ ہم بہت ساری دعائیں مانگ کر اللہ سے اپنا نصیب خوبصورت لکھوا لیں۔ اور اللہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ ایسا انہی کے ساتھ کرتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور جواب دیتے ہیں۔ اللہ کی مدد ایسے طریقوں سے اور اتنے خوبصورت انداز سے ہم تک آتی ہے کہ اگر ہم غور کریں تو حیران ہو جائیں۔ جیسے کوئی کورس، کوئی لائن، کوئی آیت، کوئی موٹیویشنل ویڈیو سنتے ہی دل بدل جاتا ہے۔ وہ ایک مایوسی کا خیال دل سے غائب ہو جاتا ہے۔ ایک بے معنی سی چیز بھی کیسے ہمارے دل پر اثر کر جاتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ اللہ کا جواب اور مدد ہی ہوتی ہے، کیونکہ کچھ بھی بلا وجہ ہم تک نہیں آتا۔ کچھ باتوں کے پیچھے اللہ کی مصلحت اور مدد بھی ہوتی ہے۔ اکثر ہم بھول جاتے ہیں اللہ کو، اس سے باتیں کرنا بھول جاتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، اور گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ بھول جاتے ہیں کہ اس کی محبت کے بنا انسان بس ایک وجود ہے، زندگی کے بغیر وجود، جس میں اللہ کی محبت نہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں اس کی رحمت کی چادر کو، مگر وہ نہیں بھولتا۔ کہیں بھی، کسی بھی جگہ، کسی بھی حال میں، ہر لمحے وہ نہیں بھولتا۔ اس کو تمہارے گناہوں سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایک بار تم اس کی جانب لوٹ جاؤ تو آسمان کی اونچائی جتنے گناہ بھی لے کر اس کے پاس جاؤ نا، تو وہ بس آنسوؤں کے ایک قطرے سے معاف کر دیتا ہے، سب بھلا دیتا ہے، مگر محبت کرنا نہیں چھوڑتا۔ اللہ کو محبت ہے تم سے، اس لیے وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ رابطہ نہ ٹوٹے تمہارا، اس لیے انتظار بڑھا رہا ہے۔ وہ جانتا ہے اس کا بندہ کب سے جھولی پھیلائے بیٹھا ہے۔ اسے معلوم ہے اس کا بندہ مسکراہٹوں میں درد چھپا رہا ہے۔ فکر نہ کرو، اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھے ہیں حیرت انگیز معجزے۔ تم قریب رہ سکو اس کے، بس اس لیے وہ دینے میں وقت لگا رہا ہے۔ بنا رکھے ہیں تمہارے لیے ممکن کے ان گنت وسیلے اس نے۔ تمہیں اپنے کن تک لانے کے لیے وہ بس ناممکن سے گزار رہا ہے۔ یقین رکھو تمہارا اللہ اب تم تک اندیکھے ذریعوں سے مدد بھیجنے والا ہے۔ سجدے میں بہائے گئے آنسو دلیل ہے کہ اللہ اب دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ اللہ کبھی بھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ تمہیں بنا مقصد کے یہاں تک لایا ہے۔ وہ اگر ان بے شمار لوگوں میں سے تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ وہ آنسو جو تہجد میں بہائے جائیں وہ معجزوں کا وسیلہ بنتے ہیں۔ کچھ باتیں یا تو دل کا حصہ ہوتی ہے یا پھر انہیں صرف اللہ کے آگے ہی بیان کیا جا سکتا ہے۔
جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہوتی ہے ان دعاؤں کی تعبیر بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ ضرور قبول ہوں گی تمہاری تہجد کی دعا، یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے لیکن وہ بھولتا نہیں۔ تہجد ان سارے زخموں کے لیے مرہم ہے جو آپ کو ساری رات سونے نہیں دیتی۔ اپنا درد صرف اپنے رب کو بتائیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنے کن سے نوازنا ہوتا ہے نا تو اسے تہجد تک لے آتا ہے۔ ناممکن تو تمہارے لیے وہ کن کے معجزے کرنے پر قادر ہے۔ اگر تمہاری دعائیں رد ہی ہونی ہوتی تو تمہیں تہجد تک لایا ہی نہ جاتا۔ یہ جو تمہارا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے نا، یہ تمہیں ایک دن معجزوں کے چشموں تک لے جائے گا۔ جو دل میں ہیں وہ نصیب کا حصہ بنتے ہیں تہجد کی دعاؤں سے۔ جب دعائیں تہجد کے سجدوں میں دل سے نکلتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے کن کہلوا کر ہی دم لیتی ہے۔ انکار کی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ جو مانگ لیا جائے تہجد میں وہ مل گیا۔ تم اپنی دعاؤں کے پورا ہونے پر یقین نہیں رکھتے، ورنہ کیا کچھ نہیں ہو سکتا تہجد کی دعاؤں سے۔ تمہارا نیند سے اٹھ کر تہجد پڑھنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑی کامیابی دینے والا ہے۔ جو دعا تمہیں تہجد تک لے آئے اس دعا کے قبول نہ ہونے کے وسوسے دل میں نہ آنے دینا، کیونکہ وہ جو مانگا ہے وہ تمہیں مل کر ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کو اس دل سے پیارا اور کیا ہوگا جو روز تہجد کے سجدوں میں ٹوٹ کر اس کے سامنے بکھر جائے، لیکن پھر بھی دل اس کے معجزوں کے لیے دھڑکتا ہے۔ تہجد کے سجدوں میں جھکا ہوا سر اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر بات منوا لیتا ہے۔ جس رب نے تمہیں تہجد کے لیے چن رکھا ہو وہ تمہاری دعاؤں کو لاحاصل کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ تم تب تہجد تک آنے لگتے ہو جب کوئی خیر ہونے والی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عشق تہجد میں سر کو جھکا دیتا ہے۔ تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے اور نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ جب بات تہجد تک پہنچ جائے تو پھر کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے جس کی امید بھی نہ ہو۔ تہجد کی دعائیں تو معجزوں کا عکس ہوتی ہے۔ فرش پر ہاتھ اٹھاؤ تو عرش پر اللہ کو پاؤ۔ جس دعا نے تمہیں تہجد کی لگن لگا دی، کیسے ممکن ہے کہ وہ دعا رد ہو جائے؟ جو آنسو تم نے تہجد میں بہائے ہیں ان کا اللہ کے پاس کوئی تو صلہ ہوگا۔ جب قبولیت کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں تب بھی ایک راہ ہوتی ہے تہجد، جہاں قبولیت لازم ہو جاتی ہے۔ دعائیں جب قبولیت کے لیے اللہ کے روبرو ترتیب سے کھڑی ہوتی ہے تو تہجد کی دعائیں سب سے پہلی صف میں ہوتی ہے، جسے اللہ نے سب سے پہلے اپنے کن سے نوازنا ہوتا ہے۔ جو آنسو تہجد میں بہائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بھرم کبھی بھی نہیں توڑتا۔ اللہ تعالیٰ کن کہتا ہے اور تقدیر کا لکھا بھی بدل دیتا ہے۔ وہ جو تہجد کا پہلا سجدہ کیا تھا میں نے، اس سجدے نے میری ذات کو پل میں سمیٹ دیا۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کو کبھی بھی گرنے نہیں دیتا جو خود کو سجدے میں گرا لیتا ہے۔ تمہاری دعائیں ہی تمہیں تہجد تک کھینچ لائی ہیں۔ یقین رکھو تمہارے لیے اب معجزہ ہونے کو ہے۔ اگر تمہاری دعاؤں نے نماز سے تہجد تک کا سفر طے کر لیا ہے تو یقین کر لو قبولیت قریب ہے۔
اللہ تعالیٰ تہجد کو ان لوگوں کے نصیب میں لکھتا ہے جن کی دعاؤں کو نصیب کا لکھا بدلنا ہوتا ہے۔ معجزے منتظر ہے رونما ہونے کے لیے، تم اٹھو تو صحیح لاڈلی عبادت کے لیے۔ تہجد میں اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت رکھی ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ سب کچھ ممکن ہے تہجد کی دعاؤں سے۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے تو غیب سے معجزے اتارے جاتے ہیں، اور تہجد کی دعاؤں میں جس کا ذکر ہو وہ تو پاک ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کی تہجد سے تو کبھی بھی واپسی خالی ہاتھ نہیں ہوتی، اور جس کہانی کی وجہ سے تم تہجد تک پہنچ جاؤ، اور اس کہانی کو اللہ تعالیٰ کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے؟ تم اللہ تعالیٰ کو تہجد کی تاریکیوں میں مناؤ، پھر دیکھنا وہ تمہیں کن کی صبح سے نواز دے گا۔ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔ اس بار تہجد میں مانگنا اور خوب مانگنا، ممکن ہے کہ ناممکن وسیلوں سے قبولیت نصیب ہو جائے، اور جو دعا تمہیں تہجد تک لے آئے اس دعا کے قبول نہ ہونے کے وسوسے دل میں نہیں آنے دینا، کیونکہ جو مانگا ہے وہ تمہیں مل کر ہی رہے گا۔ تہجد میں تمہارا آسمان کو دیکھنا کیا یہ دنیا کے کسی بھی احساس سے قیمتی نہیں؟ تہجد کے لیے جاگنا اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ فرض نمازوں کے بعد تہجد وہ واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ کیا یہ معجزہ نہیں کہ رات کی تاریکی میں اللہ پاک نے تمہیں تہجد کی لگن لگائی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، دعا پر یقین ہو، عشق تہجد ہو، صبر کی راہ ہو تو منزل صرف کن کی ہوتی ہے۔ تہجد وہ نماز ہے جس کے لیے اذان کی آواز مسجد سے نہیں سیدھے دل سے آتی ہے۔ تہجد نام ہے اس سکون کا جس میں میری اللہ تعالیٰ سے طویل گفتگو ہوتی ہے۔ وقت تہجد خاموش آنکھوں سے بہتے آنسو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھے بے بس انسان کی فریادیں کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی۔ اب تمہیں صبر کا پہلو تھامے رکھنا ہے، کیونکہ جو ہوگا وہ معجزہ ہوگا۔ تہجد تو اللہ پاک کی لاڈلی عبادت ہے، تو سوچو تہجد گزار اللہ تعالیٰ کا کتنا لاڈلا ہوگا۔ تہجد میں دعا کرنے کی توفیق ملنا اصل میں اشارہ ہے کہ تم ادھر دعا کرو گے اور ادھر اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ تہجد محبت کی ایک کہانی ہے جو سارے عرش پر بیٹھ کر سنی جاتی ہے، اور تہجد کا سجدہ ہی کن سے فیکن تک لے کر جاتا ہے۔ یہ جو مایوسی ہے نا، یہ جلد ہی ختم ہو جائے گی اور کہانی مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی دسترس میں کن بھی ہے اور فیکن بھی۔ ایسا کوئی بھی کام نہیں جو میرے رب نہیں کر سکتا۔ آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونا ہے۔ کچھ لمحے بہت خاص اور لاڈلے ہوتے ہیں۔ تہجد میں رب سے باتیں کرنا انہی لاڈلے لمحوں میں آتا ہے، اور پھر اللہ بھی لاڈ اٹھاتا ہے، کوئی دعا ادھوری نہیں رہنے دیتا۔ مانگ کر تو دیکھو، بے شک تہجد کے وقت اللہ کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا، اور تہجد تو اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ تہجد کے وقت آنکھ کھلے تو سمجھ لو کہ بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ جو آنسو تہجد میں اللہ تعالیٰ کی آغوش میں بہائے جاتے ہیں، ان آنسوؤں کا بھرم وہ کبھی بھی نہیں توڑتا، اور جن لوگوں کی امید صرف اللہ تعالیٰ سے ہونا، وہ کبھی بھی نا امید نہیں ہوتے۔ اور بے شک تہجد کا سجدہ تمہارے ہر درد کی شفا ہے۔ اگر اللہ پاک آپ کو تہجد کا پابند بنا رہے ہیں تو سمجھو
اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد اپنی رحمت سے نوازنے والا ہے۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور نہ آسمان کے فرشتوں نے۔ چند آدھی ادھوری باتیں اور سسکیاں وقت تہجد، اللہ اور میری ڈھیر ساری کہانیاں۔ دعا عرش الہی کو ہلا دیتی ہے، اس لیے مایوسی کفر ہے۔ مایوس ہونے کے بجائے دعا مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا اور کن فرما دے گا۔ بے شک تہجد عشق کی آخری حد ہے۔ کبھی بھی اس رب کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، وہ چاہے تو صحرا میں بھی پھول کھلا سکتا ہے۔ مومن کی زندگی میں کاش نہیں ہوتا، بلکہ کن فیکن پر ایمان ہوتا ہے، اور اپنی تہجد پر مانگی گئی دعاؤں پر کامل یقین رکھے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو وہ ضرور عطا کرے گا جس کی آپ نے اللہ تعالیٰ سے امید لگا رکھی ہے۔